أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، المعتکف وَيَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، لا اعتکاف الا فی مسجد۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف تو مسجد میں ہی ہوا کرتا ہے۔ مسجد فرشتوں کا ماحول، اللہ کے رحمت کی جگہ، پاکیزہ ترین جگہ، احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کی جگہوں میں سب سے زیادہ جگہ جو پسند ہے اللہ کو وہ مسجد ہے۔ لہذا جو شخص مسجد میں رہتا ہے تو اعتکاف کی سنت کی نیت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک ماحول کی برکت سے اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ وَيَجْرِ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، آپ نے فرمایا اعتکاف کرنے والے کو وہ تمام نیکیوں کا اجر ملتا ہے جو عملی طور پر ان لوگوں کو اجر ملتا ہے جو وہ نیکیاں عملاً کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اعتکاف کرنے والا تو مسجد میں جا بیٹھا، اللہ کے در پہ آ پڑا، اللہ کی رحمت کی تلاش میں مشغول ہے، تو اللہ رب العزت اسے مسجد میں اعتکاف کا ہی اجر ملے گا اور اسی اجر سے یہ مستفید ہوگا۔ اور جب دوسری نیکیاں جو اعتکاف میں رہتے ہوئے انسان نہیں کر سکتا، کسی جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، کسی بے نوا اور بے کس کے کام نہیں آ سکتا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو عملاً پوری نہیں کر سکتا، اعتکاف ان سب چیزوں کے لیے رکاوٹ ہے کہ مسجد میں ہی رہنا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ معتکف یوں نہ سمجھے اوہو میرا نقصان ہو گیا، بلکہ دیگر لوگ جب وہ ان نیکیوں کو، نیکی کے کاموں کو کرتے ہوئے مشقت اٹھا رہے ہوں گے، ان عمل کے اختیار کرنے کی تکلیف اٹھائیں گے، پھر اجر سے مستفید ہوں گے، اللہ کے ہاں تب اجر پائیں گے۔ اعتکاف والے کو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اپنے فضل سے ان ساری کی ساری نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، ایسی کہ نبی علیہ السلام کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فلم یعتکف عاماً، ایک سال آپ علیہ السلام نے اعتکاف نہ کیا، فلما کان العام المقبل اعتکف 20، آپ نے پھر اگلے سال اس دن کے ساتھ 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن ہے علی قدر الکفایہ، سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ پورے محلہ میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو یہ تمام اہل محلہ کے لیے محسن ہوگا اور تمام محلہ والوں کی طرف سے یہ سنت ادا کر لے گا۔ اور اگر کسی محلہ میں سے کسی مسجد میں کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو تمام اہل محلہ اس سنت کے چھوڑنے کے مجرم اور گناہگار اللہ کے ہاں شمار ہوں گے۔ اور بہت فضیلت کی بات ہے، سب سے بڑا عمل تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے۔ اور ایسا مبارک عمل کہ ہر اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف، اب کوئی اللہ کی رضا کے لیے محض ایک دن کا اعتکاف کرے گا
اللہ اس کو اس جعل اللہ بینہ، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیں گے، اور ایک خندق مشرق اور مغرب کی مسافت کے بقدر ہے، لہٰذا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام کی یہ بھی عادت شریفہ تھی کہ ہر عمل سے پہلے اس عمل کی اہمیت اور قدر لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے اس کی فضیلت بیان کر دیا کرتے تھے، تاکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کسی عمل کی فضیلت اہمیت لوگوں کے سامنے ہو تو وہ عمل اختیار کرنا انسانی فطرت کے تقاضا یہ ہے، انسان کے لیے وہ عمل اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہو۔ چنانچہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ کی مستقل سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ ہر شخص کو، ہم سب کو حضور علیہ السلام کے پورا کا پورا دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔